جس وقت پاکستان کے اندر ظلم و جبر و بربریت کا دورہ ہے، ماورائے عدالت قتل اگر کوئی منشیات کے جرم میں کر دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ ماورائے عدالت اگر کوئی قتل گاڑیاں چوری کی وجہ سے کر دیا جائے تو کوئی جرم نہیں ہے۔ چوری ڈکیتیوں کی وجہ سے بندہ مار دیا جائے ماورائے عدالت تو کوئی جرم نہیں ہے۔ باقاعدہ CCD ایک پورا ادارہ بنایا ہے انہوں نے بندے مارنے والا۔ لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں اگر کسی گستاخ کو ٹھکانے لگا دیا جائے تو سب کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کی کوئی گاڑی، کوئی گھر، کوئی مال، کوئی طاقت کیا رسول اللہ کی عزت سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ آپ شاید آپ کو یہ نوبت بھی نہ آئے، ہمیں کوئی ڈاکوؤں سے ہمدردی نہیں ہے، نہ چوروں سے ہمدردی ہے، نہ ہی جناب اعلیٰ منشیات فروشوں سے ہمدردی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے تو نظام عدل اتنا مضبوط ہو کہ کوئی بے گناہ پھانسی نہ لگے اور کوئی قصوروار رہا نہ کیا جائے۔ دوسری بات کہ پکڑے ہوئے بندوں کو مارنا یہ کوئی کمال نہیں۔ کچے والے ڈاکو آپ کو کل بھی انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا جی ہر جگہ سنا ہے آپ بندے مار رہے ہیں، ہمارے علاقے میں آئے، ہم آپ کے لیے کھانا بنا کے انتظار کر رہے ہیں، چائے بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو ہم سہیل ظفر چٹھا صاحب کو بھی کہیں گے کہ جناب آپ مہربانی کریں وہ کچے کے ڈاکوؤں کی طرف ادھر رخ کریں جہاں پہ انسانیت کے اوپر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں۔ نہ بچوں کا حیا ہے، نہ بڑوں کا حیا ہے، نہ تاجروں کا حیا ہے، نہ ضعیفوں کا حیا ہے۔ مار دیتے ہیں بندوں کو، ادھر رخ کریں اور اپنی سابقہ شرمندگی کو بھی آپ جا کے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ DPO رحیم یار خان تھے اور ڈاکٹر خان وزیر کو اغوا کر لیا گیا تھا تو آپ جو تاوان دے کے چھڑوا کے لائے تھے تو وہ بدلہ بھی لے جا کے اور ان تمام ڈاکوؤں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ تو میں خود گلدستہ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں کہ جناب آپ نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہمارا بس آپ کو یہی مشورہ ہے کہ علاقے کے کمزور چور ڈاکو سے لے کے کچے کے مضبوط ڈاکو تک سب کے لیے قانون ایک جیسا رکھیں، اور اگر قانون ایسا ہوگا تو سبحان اللہ پھر عوام کی سپورٹ بھی آپ کو ہوگی، اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا، نون لیگ اپنے دور کے اندر PTI کے سپورٹر چوروں کو مارے گی اور PTI اپنے دور کے اندر اسی ادارے سے نون لیگ کے سپورٹر چوروں کو مروائے گی، تو یہ کام حسینیت والا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تیرا چور گندا اور میرا چور اچھے والی یہ بات ختم ہونی چاہیے۔ اگر ہم واقعی حسینی ہیں، یہ مہینہ مولا حسین کا ہے، تو مولا حسین کا مزاج یہ ہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو بات وہی کرنی ہے جو حضور کا دین کہتا ہے۔ آپ ناراض تو ساتھ میں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، آخر ہم ایک سیاسی جماعت کے خادم بھی تو ہیں نا جی، کارکن بھی ہیں۔ تو کربلا سے جب تک حالات حاضرہ کو کوئی بندہ نہیں دیکھے گا کہ کربلا کے اندر مولا حسین نے باطل کے آگے کیا کردار ادا کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، جب تک بندہ یہ ماحول نہیں بنائے گا تب تک سمجھ لیں کربلا کا ذکر کر کے آپ نے نیاز کھانے کا ایک بہانہ بنایا ہے، مولوی صاحب نے بھی آ کے نیاز کھانے کا ایک بہانہ بنایا ہے، یا سبیل پینے کا ایک بہانہ بنایا ہے۔ حسینیت تو اسی چیز کا نام ہے کہ گورنر سامنے بیٹھا ہو تو اس کو بھی آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہہ کے میرے آقا حسین جس وقت وہاں سے تشریف لائے، آپ آکے جناب اعلیٰ واضح طور پہ جواب دے کے قیامت کی صبح تک زمانے کو بتا دیا کہ یاد رکھ لینا جب بھی ظالم کے مد مقابل تم نے کھڑے ہونا ہے، تمہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تم نے گھبرانے کی بجائے وہی کچھ کہنا ہے جو ایمان والے کی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر وارث شاہ کی زبان میں کہوں جکر یار دنام دا ملے تانا جھولے بالے تھلے سٹیے نا جے کر یار بنام دی ملے سولی
لے لئے پیشاں ہٹینا تاجدار ختم نبوت. فرض رکھ شاعر کے اس جملوں کو یاد کیجئے. جس وقت وہ کوفے سے آ رہا تھا اور مولا حسین مکہ سے کوفے کی جانب جا رہے تھے، رستے میں آپ نے پڑاؤ کیا، آپ کو مل کے قدم چوم کے کہتا ہے میں آپ کی زیارت کے لیے آیا. فرما کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتا ہے کوفے سے. فرما کوفے کی کیا پوزیشن ہے؟ کہا جی قلوبہم ماکا و سیوفہم ما بنی امیہ. حضرت جی ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. آج کی زبان میں کہیں حضور نعرے آپ کے لگیں گے، نیازیں آپ کی کھائی جائیں گی، لیکن ووٹ یزیدیت کو دیا جائے گا. یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کہیں ہمارا مزاج یزیدیوں والا کوفیوں والا تو نہیں ہے. اب مولوی کے کندھے پہ نہ رکھیں. ہر بات مولوی فاروق الحسن کے کندھے پہ رکھ دیں، آکے جناب میاں مظہر صاحب کے کندھے پہ، جناب زاہدی صاحب کے کندھے پہ آکے رکھ دیں کہ جناب بتائیں کہ کون حسینی ہے کون یزیدی ہے. آپ خود ہی پوچھیں نا اپنے آپ سے کہ ممتاز حسین قادری کو پھٹے لگانے والے حسینی ہے کہ یزیدی ہے؟ ہولی ہولی بولو مت نظر لگ گیا. اپنے آپ سے سوال کریں نا کہ آسیہ ملونہ جیسی گستاخ عورت کو رہا کر کے کریڈٹ لینے والے یہ حسینی مزاج کے ہیں کہ یزیدی مزاج کے؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ گستاخوں کے حمایتی سلمان تاثیر کو شہید قرار دینا اور اس کی برسیاں منانے والے یہ حسینی مزاج کے ہیں کہ یزیدی مزاج کے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں، اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ. اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہم آپ کے سامنے کیا بات، ہم آپ کے سامنے بس اتنی گزارش کرتے ہوئے جائیں جب آپ کو لگے کہ جناب حالات سخت ہو گئے، ہتھ کڑیاں ادارے دائیں بائیں پھر رہے، میں کیا کروں؟ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا. کربلا کے میدان میں میرے امام گئے، 10 محرم کی قربانیاں نہیں، بس 11 محرم کی قربانی کی ایک جھلک اور تقریر ختم میری. 11 محرم الحرام کو سید الشہداء کربلا کا خاندان جو جناب اعلیٰ 10 محرم کو شہید ہو چکا تھا، ان کے مقدس لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا چکے تھے. 11 محرم کو آکے باقی بچے ہوئے اہل بیت اطہار کے خیموں میں سے قیمتی سامان لوٹ کر خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے چلیں جی سواریاں بٹھا دی ہیں، اونٹ بٹھا دی ہیں، یہ گھوڑے بٹھا دی ہیں، ان سواریوں پہ سوار ہو جائیے. آپ قیدی ہو چکے ہیں، تصور کیجئے اپنے آپ کو قیدی. رسول اللہ کا گھرانہ قیدی بن کے جانے لگا. ایک لمحے کے لیے سوچئے سیدہ سکینہ پاک اپنے بابا جان کے کٹے ہوئے لاشے کے پاس آکے کہے بابا آپ سے سورہ ملک سننے والی آپ کی شہزادی ابھی آپ سے رخصت ہو کے جا رہی ہیں. اور وہ منظر دیکھ کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بے ساختہ منہ مدینے کی طرف کر کے کہیں یا محمد صلی علیک اللہ ہادہ حسین بالعراہ مزمل بالدماہ مقطع العزاہ. میرے نانا آپ پہ لاکھوں سلام ہو، یہ آپ ہی کے حسین ہے، سینہ اقدس پہ آپ کے کھیلنے والے. دیکھئے گرم ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں. آزا حسین بالعراہ مزمل بالدماہ. نانا جی جو نئے نئے جوڑے پہن کے عید پہ جاتے تھے کہتے تھے نیا جوڑا نہ آیا تو عید پڑھنے نہیں جاؤں گا. جنت سے جوڑے جبریل لاتے تھے جن کے لیے. آج دیکھیے مزمل بالدماہ. نانا جی نیا کفن بھی کوئی نہیں لایا اس کے لیے، وہ اپنے خون کا کفن اوڑھ کے سویا ہوا ہے. مقدس
مقطع الآذا ہو۔ نانا جی جن کی گردن کے آپ بوسے لیتے نہیں تھکتے تھے اور کہتے تھے، اس کو سونگ کے کہتے تھے مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مقطع الآذا ہو۔ میرے نانا دیکھیے آج ان کی گردن کٹ چکی ہے، لیکن یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد آپ کی اولاد اب بھی کہہ رہی ہے صلی علیک اللہ ہو، آپ پہ لاکھوں سلام ہو، آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ آج کوئی تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ایک ووٹ کی پرچی دیتے ہوئے بھی ہچکچائے اور کہے علاقے کا وڈیرا کیا کہے گا، چاچا ماما کیا کہے گا، ہمارا جھنڈا بھی گھر کے اوپر لگاتے ہوئے ڈر رہا ہو، اس بندے سے ہماری اتنی سی بات تو بنتی ہے۔ ابھی ایسا امتحان تو آپ پہ نہیں آیا جو نبی پاک کے گھرانے پہ آیا، کبھی ایسا تو آپ پہ نہیں آیا کہ بھائی آنکھوں کے سامنے شہید، بیٹے شہید، بھانجے شہید، بھتیجے شہید، اور اس سے بڑی بات دفن کرنے کی بھی اجازت کوئی نہ دے رہا ہو، لاشیں وہیں پہ چھوڑ کے قیدیوں والی سواریوں پہ بیٹھ کے جانا پڑے۔ کبھی یہ منظر آپ کے اوپر میرے اوپر تو نہیں آیا۔ ہم کہیں حضرت صاحب بڑے اوکھے حالات ہیں اور دعوے کریں کہ ہم حسینی ہیں، پھر حسینی ہیں تو پھر آئیے میدان میں کھڑے ہوئیے وقت کے یزید کے مد مقابل دنیا کو بتا دیجئے کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، لاکھوں زندہ باد فتلو، کیا بات، کیا حسین، تاجدار ختم نبوت۔ بس اتنی سی بات تو دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیے، مرنا تو ہے، بزدلوں کے کیوں مرے ہیں، یزیدیوں کے کیوں مرے ہیں، حسینیوں کے کیوں نہ مرے ہیں، یہی پیغام مولا حسین اور تمام شہدائے کربلا دے گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ دین حسن، بس رسول دین حسن، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت ایسے بیٹھے رہے، ابھی اللہ پڑھاتے ہیں، پڑھ دیئے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، اور جناب
اور جناب ایک بار پھر شعر حکم ہوا ہے خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے حسینیت زندہ باد یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ بھائی اس طرح پیسے سٹن دی بجائے بس یاد باعزت طریقے میں رکھ دے ہو یا بیٹھ کے میری گل سن لو اور میں بڑا ہو گیا ہوں اس طرح نہیں تقریر نہ سنیا کرو بیٹھ کے تقریر سنیا کرو یا حسین بن وڈا مرتبے سے نہیں کیا عمر سے وڈا کیا میں ویسے داڑھی رنگ گیا میں تو یہ نہ کل نو نو فتوہ لگے ہوئے کہ مولوی کہہ رہا ہے کہ میں وڈا ہو گیا استغفر اللہ یا حسین بن علی تیرا زمان یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازوں کٹانا یاد ہے یا حسین بن علی تیرا قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعتی کے قرآن تو انہوں کے نظار تیرا قرآن سنا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عظیم الشان سید الشہداء کربلا کانفرنس بمقام جامع مسجد غوثیہ توکلیہ چک نمبر 93 جیمبے تحصیل گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ رونق بزم اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت برادرم میاں مظہر محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق بزم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت اسیر ناموس رسالت برادرم جناب میاں محسن رضا صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ رونق بزم حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید اختر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ
علامہ ثاقب رضا ظاہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علامہ حافظ ساجد رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آل نبی اولاد علی سید محسن شاہ صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اور جناب محمد عرفان جٹ صاحب اور ملک محمد شکیل صاحب، دیگر محفل پاک جن ساتھیوں کی محنت و کاوش کی وجہ سے منعقد ہے۔ کسی کا نام رہ گیا ہے تو پریشان نہیں ہونا، آپ جن مالکوں کے لیے آئے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ پہلی کانفرنس ہے، پہلا پروگرام ہے، تو پہلا پروگرام ہے تو لمبا چوڑا نہیں ہے، بالکل مختصر ہے۔ یہ آپ لوگوں کو عادی بنانے کے لیے ہے کہ آپ ایسی محافل میں اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے حاضر ہوا کریں۔ مالک اپنے کرم سے ہمیں مرتے دم تک حسینی رکھے، آمین کے آمین کے۔ ایک بات طے ہے، ہم سارے الحمدللہ حسینی ہیں، ہم میں کوئی یزیدی نہیں، نہ ہی ہمیں کوئی یزید سے ہمدردی ہے۔ پوری ہماری جماعت کو بمائے ہمارے امیر محترم، بمائے ہماری ساری شورا، سارے ذمہ داران، کارکنان، ہم میں سے کسی کو بھی یزید سے، اس کے حواریوں سے کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ ہم تو مولانا حسن رضا خان کی زبان میں یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت، زندہ پیارے ہو، نہ ہم خطائی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں کہ اگر کوئی ہماری طرف غلط نسبت کی جائے، جو بات ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل قائم کرنا شروع کر دیں، چاہے بنتے ہو نہ بنتے ہو۔ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جی فرما کے گئے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، پاکان امت، جائے تحقیق نہیں ہے، جائے ادب ہے۔ ہم نے کسی کو مانا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے مانا، اور کسی کو نہیں مانا تو بھی رسول اللہ کی وجہ سے نہیں مانا۔ رکھ لیجیے، ایک منٹ نعرہ لگائیں۔ لا لبیک، تاجدار ختم نبوت، ہماری گردنیں رسول اللہ کے ادب میں، آپ کے خاندان کے ادب و احترام میں جھکی ہوئی، اور ہر اس بندے کے احترام میں یہ گردن جھکی ہے جو رسول اللہ کے دین کا پہرے دار ہے، اور ہر اس بندے کے مد مقابل ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں جو رسول اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہو، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت اطہار کے مد مقابل کھڑا ہو۔ آئیے جی، یہ ماہ مبارک اس عظیم ہستی کا ماہ مبارک ہے، خاص طور پہ دو ہستیاں جن کی وجہ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایک حضرت مولا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ہونا چاہیے حضرت سیدنا فاروق اعظم وہ ہستی ہیں آپ نے اپنے مبارک دور حکومت کے اندر جب صحابہ کرام کے بدریوں غیر بدریوں کے اور باقی صحابہ اہل بیت اطہار کے ان کی استطاعت اور ان کی دین کی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ نے وظیفے مقرر کیے اپنے سگے بیٹے کا وظیفہ مقرر کیا 3000 اور حضرت اسامہ بن زید ایک غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا 3500 جب بیٹے نے کہا ابا جان میں ان سے کس چیز میں کم ہوں عبادت میں ریاضت میں علم میں خاندانی وجاہت میں تو پھر میرا وظیفہ کم کیوں ان کا زیادہ کیوں ہے تو سنیے فاروق اعظم نے فرمایا اس لیے کہ میرے بیٹے رسول اللہ کو اس کا والد تیرے والد سے زیادہ پیارا تھا کس لیے کہ جب تک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ آیت نازل نہیں ہوئی تو حضرت اسامہ کے والد جناب زید بن حارثہ کو رسول اللہ کے حکم سے لوگ زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے کہ حضور نے فرمایا اس کو اس کے باپ کے نام سے نہیں میرے نام سے پکارا کرو آج کے بعد اس کا باپ میں ہوں اور یہ اعزاز بھی حضرت زید کو حاصل ہے کہ سارے قرآن کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کا نام ہے تو وہ حضرت زید کا ہے پورے قرآن میں ایک صحابی کا نام ہے تو انہوں نے کہا ایک تو بیٹا اس لیے کہ اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ حضور کو پیارا تھا اور دوسرا کہ آخری لشکر میں حضور نے زندگی کے اندر جو آخری لشکر بھیجا اس کے اندر اس کو امیر بنایا تھا تو یہ تمہاری نسبت رسول اللہ کو زیادہ پیارا ہے اگر میں دیکھوں تو یہ 2 نسبتیں جن کی وجہ سے میں حضور کی محبت اس کے ساتھ زیادہ دیکھتا ہوں تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں اپنی پسند کو حضور کی پسند پہ قربان ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم پاک آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ کو پسند ہے وہ ہماری پسند سے زیادہ اہمیت کی حامل اور اسی وجہ سے میدان کربلا کے اندر حسین ایک تھے عباس ایک تھے قاسم ایک تھے وہاں پہ جناب حبیب ابن مظاہر ایک تھے عبداللہ بن وہب ایک تھے لیکن کربلا کے اندر عمر 2 تھے یہ اتنا پسند ہے حضور کے اہل بیت اطہار کو یہ نام لہذا کوئی ہم میں جھوٹی موٹی تاریخوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں جب سب و شتم کرتا نظر آتا ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حجت ہے رسول اللہ کا گھرانہ تو رسول اللہ کے گھرانے نے جس کے ساتھ محبت کی ہے ہماری محبتیں ان کے ساتھ آئیے محبت سے سبحان اللہ کہیں قرآن پڑھیں جناب اعلیٰ ایک ہستی جناب سیدنا فاروق اعظم ایک ہستی جناب مولا حسین پاک کون حسین جن کے بارے میرے آقا فرمائے حسین وانا من الحسین حسین مجھ سے میں حسین سے بابا جی فرمایا کرتے تھے حسین میرا تے میں حسین دا کون حسین جن کے بارے میں فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار اس لیے جناب اعلیٰ ان کی بات کرنے کے لیے آپ بھی آئے میں بھی حاضر ہوا جن کے بارے میں میرے کریم آقا فرمائے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرما گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ
بس اتنی سی گزارش، اس کریم آقا کے آستانے کے قریب ان کے صحابہ، ان کی اہل بیت اطہار کے قریب ہو جائیے جو جناب اعلیٰ مینار نور ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہم پیچھے رہنے والے نہیں۔ ہمارے بابا جان فرمایا کرتے تھے یاد رکھ لو ہمیں جب بھی دل میں کسی ظالم کا کوئی خوف آنے کا کوئی شائبہ بھی ہوتا ہے تو ہم حضرت مولا حسین کو یاد کرتے ہیں، اور یقین مانیے جیسے بابا جی نے جیل کاٹی، جیسے بابا جی نے تکالیف اذیتیں برداشت کی، مدعا اور مقصد کیا تھا؟ صرف ایک کہ یا حسین ابن علی تیرا زمان، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربلا میں جانا، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعتی کے قرآن تو، انہوں کے نظام پر تیرا قرآن سنا۔ بس اتنی بات دل کی تختی پہ لکھ لیجیے، ہم اس مولا حسین کا ذکر کرنے کے لیے آئے جن کو دارالعمارت مدینہ کے اندر گورنر مدینہ طلب کر کے کہتا ہے میں بڑا مجبور ہوں، اوپر سے آرڈر ہے آپ سے بیعت لینی ہے۔ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتی۔ فرمایا حسین تو بات کی بات ہے، جو حسینی مزاج والا ہوگا وہ بھی کبھی یزیدیوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو آپ نے بیعت کا انکار کیا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایک منٹ کے لیے آپ سارے حضرات توجہ کریں میری طرف۔ ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں ہم مولا حسین کے غلام ہیں، پونے 1400 سال پرانے یزید پہ لعنتیں بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں کہ یزیدیت پہ لعنت بے شمار کہیں، یزید پہ بھی لعنت، یزیدیت پہ بھی لعنت بے شمار، 100 بار ہم کہتے ہیں، لاکھوں بار کہتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن اپنے دور کے یزید کو کہنا کہ جناب یہ بڑا ڈاڑا ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ہم ان کو بھی واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ ہر دور کے یزید کے مد مقابل آ کے بندہ کھڑا، اور تقاضا بھی یہی ہے۔ اور ہم ایسے موقع پہ